على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى۔ استقبال رمضان کے لیے دل چاہ رہا تھا رمضان کے آنے سے پہلے تھوڑا سا بیان ہو جائے تاکہ ہمارے دل رمضان کے آنے سے پہلے ہی پاکیزہ ہو جائیں۔ جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ جل جلالہ ومن والہ قرآن کریم فرقان مجید میں فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے۔ روزہ روح کی پاکیزگی کا نام ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے کا، اس کو چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ کھانے پینے کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات کو دبا کے رکھنے کا نام روزہ ہے۔ اپنی زبان کو تالا لگائیں رمضان سے پہلے، اپنی سوچ کو اچھا کریں اور اپنے دل کے برتن کو رمضان کے لیے اور قرآن کے لیے سیدھا کریں۔ دل کا برتن اگر الٹا ہو گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو تیار کریں جس طرح کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رمضان شریف میں سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم رمضان سے پہلے یعنی بستر کو لپیٹ دیتے تھے۔ اس کا کیا معنی ہے کہ اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے لیے ایسا تیار فرماتے تھے کہ اب یا رمضان ہے یا قرآن ہے یا محمد الرسول اللہ ہیں یا اللہ کی ذات اقدس۔ اللہ اکبر۔ 24 گھنٹے اللہ کا ذکر۔ روزہ انسان کے اندر پاکیزگی پیدا کرتا ہے، روزہ انسان کے اندر اخلاق پیدا کرتا ہے، روزہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے۔ جب انسان کے روح کو تقویت ملتی ہے، روح کو سکون ملتا ہے، تو پھر اللہ کا ذکر چونکہ روح کی غذا ہے، قرآن کریم روح کی غذا ہے انسان کی روح کی۔ جس طرح انسان کے جسم کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، کھانا پینا اگر چھوڑ دے تو کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہی حساب انسان کی روح کا ہے۔ جب انسان کی روح بیمار ہو جاتی ہے، بیمار ہوتے 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 انسان کا ضمیر مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر قرآن کی تلاوت کرے اور روزہ رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، اچھے اخلاق کا مالک بنے، گالی گلوچ سے پرہیز کرے، اپنے ذہن کو صحیح رکھے، اپنے دماغ کو واش رکھے، لوگوں پر تانے کسنا باز آ جائے اور لوگوں کی چغلیاں کرنے سے باز آ جائے اور لوگوں کے سے لڑائی جھگڑے کرنے سے باز آ جائے، اپنے آپ کو ایک حصار میں رہ کر، اسلام کے دائرے کے اندر رہ کر، غلامی محمد مصطفیٰ میں رہ کر اگر وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اس کا معنی ہے کہ اللہ نے اس کی روح کو پاک کر دیا ہے۔ اس کو تقوی کہتے ہیں، اس کو پرہیزگاری کہتے ہیں۔ اس کے شب بھی اللہ کے ذکر میں گزریں، راتیں بھی اور صبح بھی اللہ کے ذکر میں گزریں، اور پھر صوم اپنے آپ کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے جو اندر گناہ ہیں ان پر نظر کرے اور ان سے رکے، نفسانی خواہشات سے بھی رکے۔ روزہ کسی نہ کسی طریقے میں ہر دور میں ہر نبی پر یہ روزہ جو ہے اللہ نے اتارا۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام مشہور ہے، روایتوں کے اندر ملتا ہے، مشہور ہے کہ وہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے، ایام 20 کے۔ ایام 20 کہتے ہیں چاند کی 13، 14 اور 15، جب دن بھی روشن ہوتا ہے رات بھی روشن ہوتی ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام وہ روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر بھی اللہ جل شانہ نے روزے فرض فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے، نوح علیہ السلام تو ایک دن کا روزہ رکھتے تھے، لیکن مشہور ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ جل شانہ نے ان پر جو روزے فرض تھے، فرض سمجھیں یا حضرت نوح علیہ السلام کا تقوی، حضرت داؤد علیہ السلام کا تقوی سمجھیں یا اللہ کی طرف سے ایک دن وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ روزے کی اہمیت بتائی ہے کہ روزہ کس طرح انسان کے دل و دماغ میں تقوی پیدا کرتا ہے، اس کی روح کو کس طرح پاک کرتا ہے، اور روزہ روح کی غذا کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم کی زکوٰۃ بھی ہے۔ جو انسان روزہ رکھتا ہے فاضل مادے سارے اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، بلکہ یہاں تک سائنس کہتی ہے کہ جس کو کینسر کی بیماری ہے، جس کو اور قسم کی مہلک بیماریاں لگی ہوئی ہیں، جس کو معدے کی پرابلم ہے، جس کا دماغ کی بیماری ہے، جس کے سیل کمزور ہو چکے ہیں، اور جس کے جسم کے اندر مختلف قسم کے بیماریاں جنم لے رہی ہیں، جب وہ روزہ رکھے گا تو روزہ ایسے ساری بیماریوں کا علاج ہے جن بیماریوں کو ڈاکٹر کے پاس بھی علاج نہیں، اور بیماریوں کا علاج میرے رب نے روزے میں رکھ دیا ہے۔ جب اسے پیاس لگتی ہے، اسے بھوک لگتی ہے، وہ باوجود پیاس ہونے کے، باوجود بھوک ہونے کے وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، تو اس کے نفس اس کا مرتا ہے، اس کی نفسانی خواہشات مرتی ہیں، روح پروان چڑھتی ہے، روح کو غذا ملتی ہے۔ اللہ روح کی غذا کی برکت کی وجہ سے، روزے کی برکت کی وجہ سے، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے، رات کو تراویح کی وجہ سے اللہ جل شانہ اس کے جسمانی لحاظ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بیماریوں سے اسے نجات دیتے ہیں، اور روح تو ویسے اس کی تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ رمضان مبارک موسم بہار ہے ایمان والوں کے لیے، یعنی یہ سیزن کا مہینہ ہے، نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے۔ ہر سال ایک سیزن ہوتا ہے، اسی سیزن کو چاہے وہ کمائی کا سیزن ہو، چاہے وہ پھل کا سیزن ہو، چاہے وہ فصل کا سیزن ہو، یہ سارے سیزن ہیں۔ ایمان والوں کے لیے اللہ جل شانہ نے رمضان کو ایمان کی برکت سے یہ نیکی کرنے کا سیزن رکھا ہے، اور ہر نیکی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تراویح کے ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکی عطا فرماتے ہیں، سبحان اللہ، قربان جاؤں۔ اور جو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ان پر راضی ہوتے ہوں گے، کتنا ان کو نوازتے ہوں گے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق یہ آتا ہے، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، یعنی پورے سال کے اندر وہ 6 مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر اللہ نے 40 روزے فرض فرمائے تھے۔ اسی طرح آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت جو ہے وہ 2 ماہ کے روزے متواتر رکھتی ہے، اور اللہ نے ایک اعزاز دیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے حضور کی امت کو، کہ اللہ جل شانہ نے حضور پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 1 مہینے کے روزے فرض قرار دے دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ بہار کا مہینہ آ رہا ہے، اور رمضان کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ اپنے گھروں کی جہاں آپ صفائی کر رہے ہیں، آپ گلی محلے کی صفائی کر رہے ہیں، اپنے گھر کو جھاڑ رہے ہیں، مساجدوں کی صفائی کر رہے ہیں، اور مدارس کی صفائی کر رہے ہیں، اپنے کپڑوں کی صفائی کر رہے ہیں، اپنے جسم کی صفائی کے ساتھ ساتھ، ساری صفائی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کے صحن میں بھی جھاڑو دو، توحید کا جھاڑو دو، اپنے دل کو بالکل ہر قسم کی علائش سے صاف کر دو، تاکہ روزہ آتے ہی جب آپ روزہ رکھیں تو آپ کی روح کو غذا ملنی شروع ہو جائے، تقویٰ ملنا شروع ہو جائے۔ تو یہ استقبال رمضان ہے کہ رمضان کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، رمضان کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔
رمضان انسان کے گناہوں کو بالکل میٹ کر دیتا ہے، دھو دیتا ہے انسان کے گناہوں کا رمضان مبارک۔ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے، رات کو تراویح پڑھتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھتا ہے اور سنتا ہے، اللہ جل شانہ اس پر راضی ہو کر اللہ پاک اس کے پچھلے گناہوں کی معافی عطا فرما دیتے ہیں، اللہ پاک اسے جنت کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو روزوں کے لیے میرے دوستو تیار کرو۔ عورتیں گھروں میں اور مرد مساجد کے اندر تراویح ادا کریں۔ عورتوں کے لیے بھی اگر مساجد میں معقول انتظام ہو جائے تو وہ مساجد کے اندر باجماعت جا کر باپردہ ہو کر تراویح ادا کر سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ثواب مردوں کو عطا فرما رہے ہیں وہی ثواب اللہ جل شانہ عورتوں کو بھی عطا فرما رہے۔ تو کسی نہ کسی طریقے میں ہر پیغمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو اتارا ہے، اور اس امت کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انعامات سے اس امت کو نوازا ہے۔ اس امت کا روزہ دار جو ہے وہ صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا چھوڑتا ہے، اپنی سوچ کو اچھا کرتا ہے، اور جب افطاری کا وقت ہوتا ہے سارے کھانے سامنے پڑے ہوتے ہیں، سارے مشروبات بھی پڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے نفسانی خواہشات سے بھی، دنیا کے کھانوں سے بھی، اور مختلف قسم کے لذات سے۔ جب وہ اپنے آپ کو روکتا ہے، اللہ فرماتے ہیں تم اپنے آپ کو یہاں روک لو، کل قیامت کے دن دیکھنا جنت میں تم میرے مہمان بن کے روزہ دار جائیں گے، اور جب میرے مہمان بن کے جائیں گے تو میں ان کے لیے جنت کے دسترخوانوں کو اپنے عرش کے نیچے سجا دوں گا، وہاں روزہ دار جنت میں اللہ کے مہمان ہوں۔ اگر اللہ کا مہمان بننا ہے، اگر سچی غلامی محمد مصطفیٰ میں آنا ہے تو اپنے آپ کو روزوں کے لیے تیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان شریف کے روزے اچھے طریقے سے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔